السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ مع الصابرین، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ There is a hikayat or a story that is mentioned in the books written by the previous scholars, and I remember that جب میں آپ میں سے اکثر جتنا چھوٹا تھا یا جوان تھا اینڈ دین کی طرف یہ ٹرانزیشن کر رہا تھا، تو one of our teachers told us this story and sort of stayed with me for several years. And that was just that there were two young men, دو جوان بچے جو ایک دوسرے سے آرگیو کر رہے تھے. And their argument was over the fact کہ اللہ تعالیٰ کو کون سا شخص زیادہ پسند ہے. And one of them was saying that اللہ تعالیٰ کو وہ شخص زیادہ پسند ہے جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں، نیکی میں، جو ہے نا اللہ کو بتائی ہوئی جو باتیں ہیں ان میں اپنے آپ کو مشغول رکھتا ہے، تقوی کی زندگی گزارتا ہے، is steadfast in the deen. And the other was saying کہ نہیں، that person who is probably weak in his عمل، اس سے غلطیاں ہوتی ہیں، وہ گرتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، but he has the ability to get up again and again، and وہ کبھی مایوس نہیں ہوتا، وہ اللہ کو زیادہ پسند ہے. And they kept on sort of arguing, and then they asked an old man who was passing by. تو اس جب بڑے آدمی سے انہوں نے پوچھا تو he said کہ my sons, I'm not an alim, I'm no sheikh, but I will tell you that as a profession میں دھاگے سے کپڑا بناتا ہوں. اینڈ وہ ہینڈ لومز ہوا کرتے تھے نا ایک زمانے میں. تو جب میں دھاگے سے کپڑا بناتا ہوں تو کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ وہ جو دھاگا ہے جو کپڑے میں کنورٹ ہو رہا ہوتا ہے وہ دھاگا ٹوٹ جاتا ہے. اینڈ وین اٹ snaps، جب دھاگا ٹوٹتا ہے تو مجھے وہ پوری مشین روکنی پڑتی ہے. اینڈ جب میں اس مشین کو روک کے جہاں سے وہ دھاگا ٹوٹا ہوتا ہے تو پھر میں اپنے ہاتھ سے اس کو جوڑتا ہوں. اینڈ اس جوڑنے کے بعد جو ہے میں دوبارہ مشین کو چلاتا ہوں. اینڈ جب تک وہ دھاگا ٹوٹا ہوا جو ہے نا وہ کپڑے کے پروسیس میں اندر چلا نہیں جاتا تو میری خاص نظر اس ٹوٹے ہوئے دھاگے پہ رہتی ہے. اینڈ ہی سیڈ کہ مائی انڈرسٹینڈنگ از دس کہ جو شخص بار بار ٹوٹ کے گناہ کی طرف، معصیت کی طرف، غلطی کی طرف گرتا ہے، یہ بات یقینی ہے کہ اللہ رب العزت کی اس کی طرف خاص نظر ہوتی ہے، بیکاز اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ اس کی کیا سٹیٹ ہے اور کیا حالت ہے. تو I want to begin by saying about my own heart first and foremost, and I think all of us in one sense, that ہم سارے ایکچولی ٹوٹے ہوئے دھاگے ہیں. اینڈ ہم اتنی دفعہ ٹوٹ چکے ہیں کہ ایکچولی اگر کوئی ہمیں دیکھے تو ہر جگہ سے گھرا لگی ہوئی ہے، اندر سے، باہر سے، فزیکلی، ایموشنلی، سائیکولوجیکلی. دی امہ از جسٹ بروکن ڈاؤن، ریئلی بروکن ڈاؤن. اینڈ ریئلی وی ڈونٹ ہیو اینی بڈی ٹو بلیم. کب تک ہم کسی کو گالی دیں گے؟ کب تک کسی کو برا بھلا کہیں گے؟ یو کین کرٹیسائز سو مینی پیپل آؤٹ دیئر. آپ علماء کو بھی کرٹیسائز کر سکتے ہیں، مولویوں کو بھی کرٹیسائز کر سکتے ہیں، حکومت کو بھی کرٹیسائز کر سکتے ہیں، اپنے ارد گرد کے معاشرے کو، اپنے ماں باپ کو، اپنے برے دوستوں کو، اپنے ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس کو، اپنی تقدیر کو. بٹ the reality is that we are what we are because of what we have done, right? And the beauty in all of this is the fact that still, no matter how much we snap, Allah subhanahu wa ta'ala wants to give us a chance. And I think one of the biggest proofs of that is this, that we're all sitting here. And we're sitting here for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. You don't know me, I don't know you, you don't know Nasiha Institute, you don't know any of this, right? And ہم نے آپ سے کبھی کوئی تقاضا بھی نہیں کیا، اللہ کرے ایسا ہی رہے. اور یہ محض اللہ تعالیٰ کی توفیق، اللہ کا فضل ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہے، اور بڑی زبردست حدیث ہے، یہ مسند احمد میں ہے، کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا عجبت للمؤمنین ان اللہ لا یقضی للمؤمن قضاء الا کان خیرا لہ. عجبت للمؤمن، ٹھیک ہے، یہ جو عجبت للمؤمن ہے، یعنی یہ اردو کے لفظ بھی ہیں، کہ نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ مجھے تعجب ہوتا ہے مومن کے معاملے پہ، مجھے حیرت ہوتی ہے کہ مومن کا کیا معاملہ ہے. تو کس بات پہ تعجب ہوتا ہے؟
ان اللہ لا یقضی للمؤمن قضاء الا کان خیر لہ، کہ اللہ رب العزت نے کچھ ڈکری ہی نہیں کیا، اللہ نے کوئی فیصلہ کیا ہی نہیں ہے مومن کے بارے میں ایکسیپٹ فار دا فیکٹ کہ اس کے اندر صرف خیر رکھی ہوئی ہے، کہ واٹ ایور اللہ از ڈکریڈ فار اس، نبی علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ یہ بات یاد رکھو کہ کیونکہ وہ ہم سے بہتر جانتے تھے کہ اس میں صرف اور صرف خیر ہے۔ تو یہ وہ ابن قیم رحمہ اللہ تعالیٰ کی بات جو میں چند ہفتے پہلے بھی کہہ رہا تھا، وہ اس سے سمجھ آتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر انسان کو اپنی پوری زندگی دیکھنے کا موقع مل جائے، لائک اسٹارٹ ٹو اینڈ کہ آپ کے ساتھ کیا ہونا ہے، آپ کی جو تقدیر ہے، جو چھپی ہوئی چیزیں ہیں، تو وہ اس میں سے ایک ذرہ بھی تبدیل نہیں کرے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کو جب وہ اینڈ تک دیکھے گا تو اس کو اللہ تعالیٰ کی پرفیکشن جو ہے نا، جو پلان کی زبردستی ہے، وہ نظر آئے گی۔ اور یہ چھوٹی سطح پہ ہم سب کتنا اچھا سمجھتے ہیں، کتنی بڑی بڑی آزمائشیں، پریشانیاں، مشکلیں آتی ہیں، انسان گرتا چلا جا رہا ہوتا ہے، اینڈ یو آر آسکنگ وائی از دس ہیپننگ، میری کیا غلطی ہے، یا کیسے اس سے نکلیں گے، اینڈ دین یو ڈونٹ ایون نو ہاؤ دیٹ سورٹ آف اینڈس اینڈ ہاؤ اٹ میکس یو اے بیٹر پرسن اینڈ ہاؤ لیٹر آن ان لائف آپ اس کی طرف مڑ کے مسکرا کے دیکھ سکتے ہیں۔ سو یہ سارا نظام کچھ سکھانے کے لیے ہے، اور یہ سارا نظام جو ہے نا، اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار اپنی طرف متوجہ کرنا چاہ رہے ہیں، اور اس لیے متوجہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ اس متوجہ کرنے میں ہماری ایمانسپیشن ہے، ہماری لبریشن ہے۔ اللہ نے ہمیں ڈیزائن ایسے کیا ہے کہ جب ہم اس طرف جائیں گے تو اللہ رب العزت ہماری مدد کرتے ہیں۔ اب قرآن کریم میں ایک جگہ، یہ 15ویں سورت ہے، 97 سے 98 آیت، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ وَلَقَدْ نَعْلَمُ، کہ بے شک ہم جانتے ہیں، یہ علم سے نکلا ہے نا، أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، کہ ہمیں پتہ ہے کہ تمہارا جو سینہ ہے نا، وہ کنسٹرینٹ ہے، یعنی تمہارا سینہ تنگ ہوا ہوا ہے by what they say. Now this is in different context, but generally, you know, you're all affected by negative people, negative thoughts, pressures. نبی علیہ السلام سے جب یہ بات کی جا رہی ہے تو آپ سمجھو کہ ان کو پورا معاشرہ ان کے خلاف ہوا ہوا ہے۔ So اللہ سبحانہ و تعالیٰ is saying at step 1, don't think I don't know. He's saying مجھے پتہ ہے، ٹھیک ہے، کہ تمہارا سینہ تنگ ہوا ہے، تم پریشان ہو، مجھے I know what you're going through. But what is the solution that he gives? ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ then says فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَقُم مِّنَ السَّاجِدِينَ، کہ if you want to fix this تو اپنے رب کی جو ہے حمد اور ثنا بیان کرو، exalt your Lord, right? Speak well of him، ٹھیک ہے، and be amongst those جو اللہ کے آگے سجدہ کرتے ہیں، because اللہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جو لوگوں کی بکواس ہے نا، جو معاشرے کی گندگی ہے، جو تمہیں ارد گرد نیگیٹیوٹی مل رہی ہے، یہ تم کبھی ختم نہیں کر سکتے۔ جیسے ہم اکثر لوگوں کہتے ہیں نا کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ ہمیشہ باتیں کرتے رہیں گے، کوئی نیک ہو رہا ہے تب باتیں کر رہے ہیں، کوئی نہیں نیک تب باتیں کر رہے ہیں، کوئی اچھا رزلٹ لا رہا ہے باتیں کر رہے ہیں، کوئی کچھ اور کر رہے ہیں، لوگ باتیں کر رہے ہیں، لوگوں نے نہیں چھوڑنا آپ کو کسی سطح پہ بھی۔ سو اللہ تعالیٰ is saying that, you know, that will be heavy on you. You really want to have a meaningful life, جس میری طرف پھر جاؤ اور بس مجھے یاد کرتے رہو، اینڈ تمہیں لوگوں کی پرواہ ختم ہو جائے گی، تمہاری جو سینے کی تنگی ہے یہ ختم ہو جائے گی۔ You will actually live a life which is tension free. And that's so powerful کہ we have a Rabb who is literally standing with us 24/7. We in fact have a deen which is so practical کہ ہمیں وہ ہر چیز میں ہدایت دے رہا ہے، ہر چیز میں سمجھا رہا ہے۔ بٹ افسوس یہ ہے کہ ہم نے پورے دین کی سمجھ اور تعبیر جو ہے وہ صرف چند نمازوں سے، چند فقہی ابحاث سے، ٹھیک ہے، چند بس اپنی پسند کی چیزوں سے جو ہے نا اس کو لمٹ کر دیا ہوا ہے، یا چند کلچرل چیزوں سے کہ ہمیں نکاح اور جنازے کے وقت اسلام یاد آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، ہمیں چند خاص دنوں پہ اسلام یاد آ جاتا ہے، جبکہ یہ بہت خوبصورت طرز زندگی تھا، اس سے لائف سٹائل، رائٹ؟ اب تو آپ کے وہ بہت سارے کراس فٹ جمز اور اس طرح کی چیزیں بھی جو ہے نا وہ آپ کو ایک پورا لائف سٹائل سیل کرتے ہیں، اینڈ they're good in that, right؟ کہ they're telling you کہ یہ پوری ہم آپ کی زندگی کا طرز چینج کر رہے ہیں، آپ کو ہیلدی لائف سٹائل کی طرف، اس چیز کی طرف۔ تو دین آپ کو ایک لائف سٹائل آفر کر رہا ہے، ایک ایسا لائف سٹائل کہ جس کو اگر آپ پوری طرح سمجھیں گے تو آپ کو فائدہ نظر آئے گا۔ دین یہ تو نہیں کہہ رہا کہ ہاں ہر وینسڈے 8 سے 9 نیک ہو جاؤ، میں بھی ہو جاؤں، آپ بھی ہو جاؤ، باقی پھر دیکھی جائے گی، کوئی نہیں، اللہ اللہ کرتے رہیں گے، دنیا میں الگ اصول ہوں، دین میں الگ اصول ہوں، کبھی کبھی رمضان میں نیک ہو جایا کریں، کبھی کسی اور وقت وہ جب ایگزامس کے قریب نیک ہو جائیں، اسٹوڈنٹس کی وہ ہوتی ہے پسند کی شادی نہیں ہو رہی تب نیک ہو جائیں، تو یہ تو سب بہانے ہیں۔ سو کیسے اللہ تعالیٰ کی طرف جو ہے نا پھرا جا سکتا ہے؟ سو ایک اس کا جو تعلق ہے نا وہ مائنڈ سیٹ سے بہت زیادہ ہے، اور اپنے آپ کو ان چیزوں سے سراؤنڈ کرو کہ جو دین کی پازیٹیو چیزیں۔ یاد رکھو یہ جو جہنم کا تذکرہ ہے، ٹھیک ہے، عذاب کا تذکرہ ہے، آپ
قرآن کھول کے خود سرچ کر لیں, احادیث مبارکہ کھول کے سرچ کر لیں, یہ بہت کم ہے بنسبت اس کے کہ جو جنت کا, محبت کا, امن کا, خوشخبری کا تذکرہ ہے. نہیں, آپ یہ سمجھیں نا کہ نبی علیہ السلام کو کیا کہا جا رہا ہے, آپ سے بھی خود کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے کہ لوگوں کو خوشخبری دو اور مت ڈراؤ ان کو. تو اس کا مطلب ہے نا کہ ڈی فیکٹو ڈیفالٹ پوزیشن یہ ہے کہ ہم اچھی بات کرنے کو ترجیح دیتے ہیں. ہاں ڈرانا ضرور, ساتھ کہیں ضرورت ہے, اللہ تعالیٰ خود کر رہے ہیں, بٹ آپ یہ سوچیں کہ جب ہم دین کو ڈرانے سے تشبیہ دے دیتے ہیں, سو آئی ڈونٹ نو, آئی مین آپ شاید مجھے اسٹیٹسٹکلی ثابت کر دیں کہ جی ہم نے آپ کے پچھلے 10 بیان سنے اور 8 میں تو آپ بھی ڈرا ہی رہے تھے. سو دیٹس اے پرابلم ایکچولی. اف دیٹ از ٹرو, دیٹ ایکچولی از اے پرابلم. اور وہ میری ذمہ داری ہے کہ میں دین کو شاید کہیں غلط ریپرزینٹ کر رہا ہوں اپنی چیز کو پش تھرو کرنے کے لیے. بیکاز سو اف اللہ سبحانہ وتعالیٰ جسٹ ایز این ایگزامپل 20% ٹائم قرآن میں جو ہے نا آپ کو خوف کا ذکر کر رہے ہیں اور 80% محبت کا ذکر کر رہے ہیں, ہماری زندگی میں بھی یہی پروپورشن ہونا چاہیے. یس, میں اپنے رب کے تصور میں 80% دفعہ مثبت ہونا چاہیے, مجھے امید کے ساتھ چلنا چاہیے, مجھے پازیٹیو ہونا چاہیے. 20% یس وہ خوف ہونا چاہیے, اینڈ وہ جو 20% خوف ہے نا وہ اس 80% محبت اور پازیٹیوٹی کے بعد ہے, ورنہ اللہ کی قسم صرف مایوسی ہے. یعنی that person who doesn't have the love of Allah subhanahu wa ta'ala, the umeed for Jannah, the umeed for meeting the Prophet sallallahu alaihi wasallam, the umeed for forgiveness, you keep giving him Jahannam, he's going to say just might as well give up, right? تو یونیورسٹی میں اکثر بچوں کو کہہ رہا ہوتا ہوں کہ you people have been pushed to believing کہ یار آپ تو ویسے ہی جہنم میں جا رہے ہیں, تو آپ نے بھی ایکسیپٹ کر لیا کہ ٹھیک ہے پھر ایک ہی دفعہ دیکھی جائے گی. That's how humans are, right? So وہ جو خوف بھی ہے وہ محبت کے بعد ہے, right? وہ accountability محبت کے بعد ہے. It's not like you start teaching in a course in class, you don't begin with the F, right? You begin with the positive part of things. So اس کا ایک جو پھر تو ریلیشن شپ کیسے بلڈ ہو اللہ تعالیٰ سے. تو ابھی میں I think last Sunday خود ایک بیان پہ گیا ہوا تھا, and one of the scholars there was saying an amazing thing and I want to share that with you. So he said ہم زندگی میں اتنے مصروف ہو چکے ہیں کہ ہمیں ایک کام کرنے کی ضرورت ہے, وہ یہ ہے کہ ہم ایکچولی رک کے like literally pause yourself from whatever you're doing in an everyday life, ٹھیک ہے, sit down and for 10-15 minutes think of the blessings that Allah subhanahu wa ta'ala has given you, right? Think of whatever has been given to you, and this is an exercise that can be very different for everybody, but just سوچو کہ what is the good that you have. For example, وہ کیا آپ کے اس پہ چل رہا ہے پاکستان کا جیتنا, تو اتنی امت خوش ہے کہ لوگ ایتھیسٹ کو بھی روسٹ کر رہے ہیں پوسٹوں پہ. ہاں, so it's a blessing, alhamdulillah, it's a very positive blessing, there's nothing wrong with that, because ایک حب وطن ہونا اور یہ اس طرح کی دنیا کی جائز خوشیاں ملنا, ان میں کوئی حرج نہیں ہے, رائٹ. اینڈ یہ بہت مثبت چیزیں ہیں بیکاز لوگوں کو اس پازیٹیوٹی کی ضرورت ہے, خصوصاً جس پریشانی کے دور میں. اب یہ ایک اپنی پریفرنس ہے کہ کوئی کرکٹ دیکھے نہ دیکھے, کوئی صرف اسکور چیک کرے, کوئی کہ اس میں بھی فضول ٹائم ہے, کوئی کہ اس میں ایڈز آتے نہیں آتے, وہ بات کی بحث ہے. بٹ جو جائز ہے اس کو جائز رہنے دو, رائٹ. تو ہر چیز میں یہ نہیں کہ سارے جو ہے نا, یعنی میں آج وہ جب اینڈ پہ میں دیکھ رہا تھا میچ, so I think the last 5-7 overs I saw it, and then I was seeing Rizwan sort of come in, he was the player of the match, right? And وہ پاکستان ٹیم کی ماشاء اللہ انگلش تو کیوٹ ہی ہوتی ہے, but I mean he was saying great things, right? And he made it a point to emphasize, he said کہ you know اللہ تعالیٰ inshallah, and then he said an amazing thing towards the end, he said کہ ہمیں تو our deen teaches us something to this extent کہ ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے that we have to work hard and leave the rest to Allah subhanahu wa ta'ala, right? And I just felt so good کہ یار here is a guy who's, یہ نہیں کہ کوئی اسلام اس سے نافذ ہو گیا ہے, look at his belief, alhamdulillah, right? Look at the fact کہ یہ اپنے اخلاق سے پہچانا جاتا ہے, and that's only because of the deen that he has that. And there's nothing wrong with him being a great cricketer, being a great sportsman, being a national icon for this country, right? And we all actually had to do that کہ ہم دین لے کے اپنے اپنے شعبوں میں, اپنی اپنی عملی زندگی میں, اپنے گھروں میں, اپنے بزنسز میں اس کو پش کریں کہ لوگ اس چیز سے جو ہے نا متاثر ہوں. اب سیرت میں نہیں پڑھتے کہ صحابہ کرام کی تجارت دیکھ کے لوگ مسلمان ہو جایا کرتے تھے, رائٹ. صحابہ کرام کے بولنے کا انداز دیکھ کے لوگ مسلمان ہو جایا کرتے تھے. یو ہیو لیسر انسیڈنٹس آف دا صحابہ کہ ان کی نماز سے کوئی مسلمان ہو رہا ہے, رائٹ. یو ہیو انسیڈنٹس آف دا فیکٹ کہ وین پیپل انٹریکٹ ود دیم. تو خیر میں جو بات کہتا ہے کہ تو ہم رک کے شکر ادا کریں, جتنی بھی نعمتیں ہیں ان کا رک کے شکر ادا کریں. اینڈ اس شکر ادا کرنے میں جو ہے نا ایک احساس پیدا ہوتا ہے کہ نہیں واقعی اللہ تعالیٰ نے
کتنا جو ہے میرے لیے کیا ہے. In fact, research, by the way, shows that people who have high levels of gratitude, and gratitude is, by the way, a state of the mind, right? It's purely a state of the mind. کہ آپ کس چیز پہ خوش ہو سکتے ہیں اور کس پہ نہیں ہو سکتے, بیکاز ورنہ تو بہت سبجیکٹیو نوشن ہے کس کے پاس کیا ہے اور کیا نہیں ہے, رائٹ. سو آئی مین آئی کین بی ہیپی ود دا فیکٹ کہ یار میں اللہ کی بات کرنے آیا ہوں, کوئی 15-20 لوگ ہیں جو میری بات سننا چاہ رہے ہیں, 15-20 شاید نیچے ہوں, کچھ جو ہے نا آن لائن ہوں, اور آئی کین سے کہ یار اتنا بڑا میں شیخ الحدیث ہوں اور بس اتنے سے لوگ. ہاں, یہ ریالٹی تو چینج نہیں ہوئی, لوگ تو اتنے ہی ہیں جتنوں نے آنا ہے, رائٹ. انلیس ہم فری کھانا آفر کر دیں, پیسے بھی دیا کریں بیان کے بعد, تو شاید کچھ زیادہ ہو جائے, رائٹ. سو بٹ میرے دل کو کیا کنٹینٹمنٹ ہے, اس کا تعلق میری اسٹیٹ آف دا مائنڈ سے. سو گریٹیٹیوڈ کا فائدہ یہ ہے کہ ریسرچ has shown کہ ان لوگوں میں جن میں گریٹیٹیوڈ زیادہ ہوتا ہے وہ ڈپریس نہیں ہوتے. They are away from depression because they learn to sort of make themselves positive. One of the reasons, by the way, that your coming generation now has more mental health problems, one of the reasons is because کہ وہ جو sense of gratitude ہے نا وہ ختم ہو گیا ہوا ہے. This is a generation that is being raised on instant gratification. ان کو ہر چیز چاہیے ہوتی ہے اینڈ ہر چیز مل بھی جاتی ہے. تو جیسے ہی کوئی 10ویں میں سے 11ویں چیز نہیں ملتی نا, they're upset, right? And they're upset to a degree کہ ان کو سمجھ ہی کچھ نہیں آ رہی ہوتی کہ ہم نے کیا کرنا ہے. پچھلے زمانے میں چیزیں ویسے ہی نہیں ہوتی تھیں, ملتی بھی نہیں تھی زیادہ, اتنی دنیا نہیں تھی, اتنی فیسیلیٹیشن نہیں تھی, یہ سارا کچھ نہیں تھا. آپ صرف میں آپ کو کچھ چھوٹی سی, بیکاز آل آف یو آر اولڈ انف, امیجن ناؤ, دوز آف یو ہو یوز اٹ, امیجن ناؤ اے ورلڈ وداؤٹ فوڈ پانڈا. What Food Panda has done is it has radically changed the way we perceive outside food. Radically changed. تو ہماری آنکھوں کے سامنے ہوا نا. پہلے یہ اتنا سمپلیفائڈ اور آسان اور وہ تھا ہی. I'm not saying Food Panda استعمال نہیں کریں, ابھی میں آرڈر کر کے آیا ہوں, ٹھیک ہے. All I'm saying is کہ it just changes the way you think of things, right? تو دنیا پہلے بہت سلو تھی. تو یہ مشق کیا کرو کہ یار تھوڑا سا شکر ادا کرو اس چیز پہ. And then he said, he gave an amazing example. He said کہ جو اللہ تعالیٰ کے راستے کی طرف شخص چل رہا ہوتا ہے نا, تو اس کے لیے, یہ کنایت ہے, آپ اس پہ بات کو سن کے پریشان نہیں ہونا, اس شخص کے لیے ہدیہ لینا, ہدیہ از گفٹ, رائٹ, تحفہ لینا کسی سے حرام ہے. He should not take a gift from anybody unless he starts to realize کہ جب اس کو گفٹ ملتا ہے نا تو اس کو اس گفٹ کو دیکھ کے یہ سمجھ آتی ہے کہ اس دینے والے کے پیچھے اصل میں اللہ کا ہاتھ ہے, رائٹ. اس دینے والے کے پیچھے اصل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہاتھ ہے. کہ یہ جو مجھے کسی نے آ کے لیٹس جس سے کوئی پرفیوم گفٹ کر دیا, تو آئی ایم ویری تھینکفل ٹو دیٹ پرسن. انفیکٹ میں 4 لوگوں میں تذکرہ بھی کروں گا, آئی ایم ہمبلڈ اینڈ یہ وہ ہے. اینڈ a lot of times just think about this کہ we really don't even think of اللہ تعالیٰ at that moment. جبکہ don't you believe in the fact کہ یہ پرفیوم آپ تک اس لیے آیا ہے بیکاز اللہ اس کو پہنچانا چاہتے تھے. اگر اللہ کا اذن اور مرضی نہ ہوتی تو یہ کبھی آپ تک پرفیوم نہ آتا. تو یہ جو بیچ کا شخص ہے یہ تو ایک سبب ہے جس کو اللہ نے چنا, اور اللہ رب العزت نے اس کے دل میں آپ کے لیے اتنی محبت عزت ڈالی کہ آپ تک اللہ نے وہ پرفیوم پہنچا دیا. So it's a very deep thing for us to understand that whatever is coming our way is from Allah subhanahu wa ta'ala. And then the hadith of the Prophet which I read to you then gives us an assurance کہ even when things come our way جو ہمیں بظاہر مشکل لگ رہی ہیں وہ بھی ایکچولی ہمارے لیے پازیٹیو ہے. بس صرف اس کا مینیفیسٹ ہونا اپنے ٹائم پہ ہوگا کہ ہمیں وہ پازیٹیوٹی کس طرح کب کیسے سمجھ آتی ہے. سو وی آل ہیو ٹو ٹرن بیک ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ. ہم سب کو اس چیز کی طرف جو ہے نا مڑنا ہے کہ ہمیں اللہ رب العزت کی طرف دیکھنا ہے. اچھا, پھر جو اگلی جو چیز ہے نا وہ یہ ہے کہ ونس یو کین ڈو دیٹ تو you should never ever have a negative opinion of Allah. We should all always have a positive opinion of Allah in every sense of the word. کہ like I remember those of you who were there last night جو ڈاکٹر ذیشان ایک بہت زبردست بات کر رہے تھے. Again in context we had a speaker speak to our AISL students yesterday. تو کہ you know when because اللہ تعالیٰ ہمیں توبہ کا بھی کہہ رہے ہیں, یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ میں دعاؤں کو سنتا ہوں, تو when you are stuck in sin and you are thinking کہ یہ میری نحوست ہے, میری غلطی ہے, میری وجہ سے ہو رہا ہے, this is the time when you can actually pick the ball up and put it in Allah's court and say to him what that اللہ تعالیٰ آپ نے تو کہا ہے کہ آپ دعا سنتے ہیں, تو میں تو I'm shifting it on you کہ میں نے دعا مانگ لی ہے, اب مجھ سے بچا نہیں جا رہا. I am positive about you کہ آپ مجھے اس سے نکالیں گے بھی, آپ مجھے ہیلپ بھی کریں گے, and that's it. I mean I couldn't. So on the day of judgment even if you ask me, right, I will say to you کہ اللہ I could only make dua.
And I could say the next thing, وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ, right? کہ اللہ اگر آپ توفیق دے دیتے تو میں گناہ چھوڑ دیتا. تو میں تو دعا مانگ سکتا تھا, وہ کر رہا تھا, باقی تو میری نفس گاٹ دا بیٹر آف می, میں اسٹرانگ ہو گیا اس چکر میں اور میرے سے غلطیاں ہو گئی. مجھے نہیں پتا, اللہ آپ نے کرنا ہے, آپ نے جو ہے نا یہ ساری کی ساری چیز کروانی ہے. زندگی جو ہے نا وہ بنی ہی اس لیے نہیں ہے کہ اٹس ناٹ لائک کہ ہم اللہ کو اپنی مسل پاور اور ول پاور دکھا سکیں. یہ نظام تو ہے ہی نہیں کسی بھی سطح پہ. دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے نا, آپ جو جاب کرتے ہیں, اسٹوڈنٹ ہیں وہ بھی ہے, تو یاد رکھو آپ اللہ تعالیٰ کو پکچر سے نکال دو تو اٹ از آل اباؤٹ یور ایبلٹی, رائٹ. میں کتنا پڑھ سکتا ہوں, میرے جی پی اے میں وہ ریفلیکٹ ہوتا ہے. میں کتنی ویٹ لفٹنگ کر سکتا ہوں, کتنا فزیکلی فٹ ہو سکتا ہوں, آپ کی جو اولمپکس کے کمپٹیشنز ہیں, اسپورٹس ہے, یہ سب وہی چیز ہے نا کہ میری صلاحیت کتنی ہے. ہم دین کو بھی اسی طرح میپ کرتے ہیں. دین ایکچولی ایسا ہے ہی نہیں. صلاحیت کا تو اللہ تعالیٰ کو آپ کی اور میری صلاحیت جاننے کی کیا ضرورت ہے. اللہ نے تو وہ صلاحیت خود ہمیں دی ہے. اللہ اس صلاحیت کو نکال لیں تو اللہ کی قسم کچھ نہیں بچتا. میں کئی دفعہ ایک مثال دیتا ہوں. I mean the profession that I am in teaching, if I was to start stammering right now for whatever reason, میں ہکلانا شروع کر دوں, I think آپ میں سے کوئی کبھی میری بات نہیں سنے گا. ایک صلاحیت ہے نا, بولنا ایک صلاحیت ہے. The Prophet said in a hadith, verily there is magic in oratory, in speaking well. And that's a صلاحیت from Allah subhanahu wa ta'ala. People can master. So what does the deen want from us? دین ہم سے صرف ایک سمپل سی چیز چاہتا ہے کہ اللہ آپ کی اور میری صلاحیت نہیں ٹیسٹ کر رہے کہ تم کتنے گناہ سے بچ سکتے ہو, تم کتنے تہجد گزار ہو. اللہ ٹیسٹ یہ کر رہے ہیں کہ تم ان سارے موقعوں پہ تھرو ہارڈ اینڈ ایزی ٹائمز تم کتنی دفعہ مجھے یاد رکھ سکتے ہو, تم کتنی دفعہ میری طرف ٹرن کر سکتے ہو, تم کتنی دفعہ جو ہے نا یہ سمجھ سکتے ہو کہ ایکچولی اس سارے میں مجھے پہچاننا مقصد تھا. So that's why somebody who is probably a tahajjud guzar for years and starts to think high of himself, ٹھیک ہے, وہ بہت بدتر ہے اس شخص سے کہ جس نے شاید ایک بھی تہجد نہیں پڑھی بٹ اس پہ ریگریٹ ضرور کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں کتنا برا ہوں. تو عمل تو ایک بہت پھر سیکنڈری سی چیز ہو جاتی ہے. It is the heart and the feeling that that heart possesses is what Allah subhanahu wa ta'ala wants. And the صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین وہ ایکچولی وہ دل دے سکے تھے اللہ تعالیٰ کو. انہوں نے وہ دل اللہ کو دیا تھا بیکاز انہوں نے وہ چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سمجھی, اس چیز کو وہ آگے لے کے گئے, اس چیز کو جو ہے وہ کر کے گئے. اور اگر انسان اس چیز کو کرتا چلا جائے نا تو اللہ بہت, جسے کہتے ہیں قدردان ہستے ہیں. اللہ تعالیٰ مومن کی ایسی قدر کرتے ہیں کہ ہم اس کو سمجھ نہیں سکتے. اینڈ دس از سچ اے بیوٹیفل حدیث کہ آپ سوچو کہ یہ ہمارے رب ہیں. کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ اذا احب عبدا دعا جبریل, that when Allah Ta'ala loves a person, right, why does Allah need to love a person, I want to ask in the first place. I mean, is it even, why does he need to do that? But he is saying that when I mean we have servants at home, slaves کی بھی بات نہیں کر رہا, who we don't think we're supposed to do. ہم تو اللہ کے slave ہیں, yet he's saying that when I love people, yuhibbuhum wa yuhibbunahum, قرآن میں بھی ہے نا. تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے کہ جب اللہ کسی شخص سے ان اللہ اذا احب عبدا دعا جبریل, تو اللہ تعالیٰ جب کسی سے محبت کرتے ہیں تو وہ جبریل علیہ السلام کو جو ہے پکارتے ہیں. فقال, اور کہتے ہیں انی احب فلانا, کہ بے شک میں اس فلاں شخص سے محبت کرتا ہوں. فاحبہ, اور میں چاہتا ہوں کہ تم بھی اس سے محبت کرو. I love him, O Jibreel, I want you to love him too. قال فیحبہ جبریل, then جبریل علیہ السلام, یعنی سید الملائکہ, starts to love that person. ثم ینادی فی السماء, and then he calls all of the angels, جتنے ملائکہ ہیں آسمانوں میں, جبریل علیہ السلام ان کو بلاتے ہیں, ٹھیک ہے, ان کو پکارتے ہیں. فیقول, اور ان کو کہتے ہیں ان اللہ یحب فلانا فاحبہ فیحبہ اہل السماء, کہ اللہ تعالیٰ اس فلاں شخص سے محبت کرتے ہیں اور میں بھی کرتا ہوں, اور تم سب بھی اس سے محبت کرو. ٹھیک ہے, اور پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ تمام لوگ جو ہیں فیحبہ اہل السماء, وہ تمام اہل السماء جو ہیں وہ اس شخص سے محبت کرنا شروع ہو جاتے ہیں. اس کا نتیجہ کیا ہے؟ ثم یوضع لہ القبول فی الارض, کہ پھر وہ شخص دنیا میں جتنی مخلوق ہے ان کے دلوں میں ان کے لیے وہ مقبول ہو جاتا ہے. He starts to become accepted in the heart of people in this earth. Now, this love actually is a manifestation of Allah Ta'ala's mercy. کیسے ہم نے اس حدیث کو زندہ کرنا ہے؟ The hadith, by the way, continues,
And there is a flip side there as well. Ki when Allah despises somebody, hates somebody, so he also calls Jibreel. And then Jibreel tells the other angels. And then at the end of it, وہ پورے لوگوں کے دلوں میں جو ہے نا آپ سمجھو that person becomes the most despicable of people in the eyes of مخلوق. So, you know, the best of people today, نشہ, اقتدار, مال, دولت بھی نا وہ عزت سے زیادہ ضروری کوئی چیز نہیں ہے. اینڈ میرے اللہ مجھے آپ کو کیا بتا رہے ہیں کہ وہ عزت اور وہ محبت جو ہے نا وہ آتی ہے ہماری طرف سے ہے. اللہ کے دو نام ہیں, المعز اور المذل. عزت دینے والی ہستی اور ذلت دینے والی ہستی, یعنی یہ دونوں اکٹھے سمجھ آتے ہیں. سو ہم دنیا بھی اللہ نے اس دین کے راستے میں رکھی ہوئی ہے. صرف اللہ کہہ رہے ہیں کہ تم میرے سے مانگ کے لے لو. کیوں تم غلط راستے سے لیتے ہو, غلط طریقے سے لیتے ہو, غلط اس سے لیتے ہو. یعنی آپ یہ سوچو کہ وہ اللہ, یعنی یہ ایکچولی سوچنا چاہیے. when you think of coming towards the deen, we all have that thought so many times in our head, مجھے بہتر ہونا ہے, سب کچھ ہونا ہے. And then a lot of times what stops us is something of the dunya. ٹھیک ہے, نوجوانوں کی اپنے فیئرز ہوتے ہیں, بڑی عمر میں اپنے فیئرز ہیں ہوئے. So you should think to yourself that, you know, I've lived 20, 25, 30 years of my life in this state already. And جب میں اللہ سے دور تھا, انہوں نے تب دنیا میرے سے نہیں روکی, تو اب جب میں اللہ کے قریب آؤں گا تو وہ روکیں گے دنیا میرے سے؟ ریئلی, یعنی یو تھنک دیٹس اے پاسبلٹی؟ یعنی وہ اللہ جو کفار کو عطا کرتے چلے جا رہے ہیں, اور دیکھو کیا کیا نہیں دے رہے. I mean, look at all the non-Muslims and look at the blessings that they have. And our belief is کہ اللہ is giving them those blessings. You think وہ مسلمانوں کو نہیں دیں گے؟ Who in the world told you کہ اسلام کو پھٹے کپڑے پہن کے جو ہے نا بس صوفی بابا بننے کا نام ہے؟ Right? That's not how it is. I mean, Allah Ta'ala will give us everything that we want. Everything under the sun can be given to you. Why do you only have to look at the fact کہ صحابہ جو ہے نا وہ بھوکے تھے? Why do you not look at the fact کہ عبد الرحمن ابن عوف جیسے کوئی صحابی بھی موجود ہیں, عثمان غنی جیسے بھی موجود ہیں, امام شافعی جیسے بڑے بڑے جو ہے نا لوگ موجود ہیں کہ جن کا علم بھی اتنا ہے اور اللہ نے ان کو مال سے بھی نوازا ہے. اینڈ متوسط صحابہ بھی ہیں, اعلیٰ بھی ہیں, ادنا بھی ہیں, ہر طرح کے لوگ ہیں. اینڈ مزاج کا بھی فرق ہے نا. سو اگر ہم دنیا کے پیچھے دین کو فورگو کر رہے ہیں تو اس سے تو بڑی بے وقوفی کی کوئی بات ہی نہیں ہے. کہ وہ دنیا بنانے والا دنیا عطا کرنا چاہتا ہے. اس نے دعا سکھائی ہمیں قرآن میں, ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. تو یہ تو دعا میں دنیا ہونی نہیں چاہیے تھی, صرف بس آخرت ہوتی اور جو ہے نا آخرت سے جو ہے عذاب کا جو ہے اس سے مغفرت ہوتی. تو یہ ایک غلط پرسیپشن ہے ہمارے دماغوں میں کہ اللہ کی طرف آنے کا راستہ جو ہے وہ شاید ہمیں جو ہماری دنیا کے کیریئرز ہیں, اسپریشنز ہیں, کاروبار ہیں, رولز ہیں, ان سے دور کر دے گا. ہاں, ایک اور پھر فکر یہ ہوتی ہے کہ نہیں, وہ جو جن چند غلط چیزوں کو مجھے چھوڑنا پڑے گا وہ کیسے ہوگا. سو اس پہ بھی تو ایک ہی بات سمجھاتا ہوں کہ نہیں, وہ کیسے ہوگا بڑا سمپل ہے, وہ اللہ کروائیں گے. وہ خود تو کوئی کر ہی نہیں سکتا. ہمارے پاس تو پہلے بھی کبھی کوئی ایسی جو ہے نا وہ تھی نہیں نوشن کہ ہم یہ چیز خود کر سکتے. سو وہ تو آپ نے صرف اللہ کو پیش کرتے جانا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ اس چیز کی محبت میرے دل سے باہر نکال دیں. کتنی ساری چیزیں اپنی زندگی میں ابھی دیکھ لو کہ جن کے بارے میں تم جیسے کہتے ہیں نا obsessive compulsive تھے کہ نہیں یہ میں نہیں چھوڑ سکتا. ایسے دوست ہوں گے, ایسے رشتے ہوں گے, ایسی گیمز ہو سکتی ہیں آپ میں سے جو جوان ہیں, ایسے پیشنز ہو سکتے ہیں. اینڈ سم آف دیم ہیو گون اوے, رائٹ. ہاؤ ڈڈ دے گو اوے؟ بس دے وینٹ اوے. کچھ بری عادتیں تھیں جو آپ کو لگ رہا تھا کبھی نہیں چھوٹیں گی, چھوٹ گئی ہیں. اینڈ آپ نے خود ہی چھوڑی ہیں, اللہ نے آسان کیا ہے. اینڈ ان فیکٹ کچھ ایسے گناہ ہیں جن کی طرف آپ شاید دیکھنا بھی نہیں چاہتے اب. سو اگر وہ ہو سکتا ہے تو یہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ ہاں, یہ نہیں ہے کہ آج ہم بیان سنیں گے ٹھیک ہے اور صبح ہم نیک ہوں گے. ویکینڈ میں ہم اجتماع پہ گئے تھے اور اس کے بعد ہم اگلے دن شیخ الحدیث ہیں. یہ تو نہیں ہو سکتا. دیٹس ناٹ, بیکاز اگر یہ ایسے ہوتا تو یہ امیزون پرائم تو ہے نہیں کہ صبح آرڈر کیا تھا تو شام تک آ جائے گا کیونکہ پرائم اکاؤنٹ ہے. یہ ہے کہ آج مانگو گے قبول ہو جائے گی دعا, بٹ اللہ تعالیٰ اپنے وقت پہ کریں گے چیز, کیونکہ اللہ کچھ سکھانا چاہتے ہیں. یعنی اگر یہ ایسے ہوتا, صرف اتنا تصور, اگر یہ ایسے ہوتا تو کیوں یعنی مکہ پھر پہلے سال میں ہی فتح ہو جاتا؟ کوئی مشکل تھا اللہ کے لیے کہ ہمارے نبی کو مکہ پہلے سال میں فتح کروا دیتے, ختم ہو جاتی ساری بات. اچھا چلو مکہ نہیں فتح ہونا تھا, مدینے کی ہجرت 13 سال بعد کیوں کرائی یار؟ کو 2-3 سال میں اتنی پرسیکیوشن ہوتی کہ آگے چلے جاتے. But don't you see, the beauty in the Prophet's life is through the hardship that we see with him. یعنی
Alhamdulillah for the fact that we had Taif. Alhamdulillah that we had Shebi Abi Talib. Because it gives us an opportunity to learn and to see things in a different manner. وہ نہ ہوتا تو ہم سیرت سے کیا سیکھتے, right? And all of that pain becomes worthless the moment our Nabi is picked and taken to meet Allah subhanahu wa ta'ala at Mi'raj. And similarly, all of this pain will become worthless for you جس دن تمہیں اور مجھے اٹھایا جائے گا اور جب ہماری آنکھیں کھولیں گی تو ہم اپنے نبی کے سامنے انشاءاللہ کھڑے ہوں گے. And he will be smiling inshallah. And he will be giving us the water from Hawz Kawthar. And Allah will be saying کہ ان کو جنت میں بھیجیں. یہ ریالٹیز ہیں. This is positive thinking. ہمیں ماننا ہے اس چیز کو. کتنی زندگی اور ہے, 30 years, 40 years, this will come to an end, right? So ایک نظام ہے جس کو ہم تبدیل نہیں کر سکتے. اینڈ وہ سفرنگ اور جو پین ہے وہ اپنے وقت پہ رہے گی. کبھی بہت ساری خوشیاں بھی ہیں الحمدللہ. And also, to be very honest, yaar, what is the suffering that me and you suffer? Right? You really think if we're suffering, just go to what is happening in Sindh right now. Just go to what is happening to Muslims in Kashmir right now. Just go to people in Ukraine right now. Just go to the Uyghur Muslims. Right? It just scares the hell out of you. People are in real pain. And yet, ان لوگوں میں اتنی پازیٹیوٹی ہے ابھی بھی کہ آپ تصور ہی نہیں کر سکتے. اتنی میں ابھی اس دن کوئی کسی کا آرٹیکل پڑھا تھا اینڈ اٹ اسکیئرز یو سو مچ کہ کیسے لوگ زندہ رہتے ہیں. کہ وہ کوئی there was this old man who had sort of been released from Guantanamo Bay after 30 years. And I was thinking, wow, like 30 years is like a life. How did he survive? Right? How did he survive? I just don't know, right? کہ کیسے اس نے سروائیو. میں 10 دن کے کووڈ آئسولیشن میں نے ٹرکی میں گزارے تھے. میں دیواریں توڑنا چاہتا تھا. Right? And people who were wrongly put in prison, ٹھیک ہے, who were sort of made to stay in places when you're not even at a mistake, right? And لوگ کئی سال اس پہ نکال دیتے ہیں. یوسف علیہ السلام is said, یعنی what mistake did Yusuf make? کہ ایک پیارا بچہ ہے, نبی کی اولاد ہے, اپنے بھائی کنویں میں پھینک کے چلے جاتے ہیں اور پھر وہاں سے اٹھایا جاتا ہے. اینڈ یہ نبی والد ہے. ان سے بہتر کسی کی دعا ہو سکتی ہے؟ ہم کہتے ہیں ہماری دعا کیوں نہیں قبول ہو رہی. یعنی اگر کسی کی دعا قبول ہونی چاہیے تھی, یعقوب علیہ السلام کا حق نہیں تھا؟ اللہ کو ان کا رونا نہیں نظر آ رہا؟ اینڈ وہاں سے جا اور کوٹ اینڈ کوٹ قاتل بھی اپنے بھائی ہیں, اپنی ان کی اولاد ہے جو یہ کر رہی ہے. اینڈ وہاں سے غلام بنا دیے جاتے ہیں اور وہاں سے نکلتے ہیں تو عزیز مصر کے پاس آتے ہیں تو یو وینٹ آن دا تقوی روڈ اینڈ آپ کو جیل میں ڈال دیا جاتا ہے. And he stays there for years then. But after all of this, look at how Allah flips it around. Right? And the thing with flipping is this, کہ وہ جب چیزیں ٹھیک ہوتی ہے نا تو ساری پین غائب ہو جاتی ہے. So my brothers and sisters, what I just want to say to you is this, that life will continue to get harder for all of us. The times that we live in, the country that we live in, ٹھیک ہے, ورلڈ کپ بھی ختم ہو جائے گا, ٹھیک ہے, you will go back to the same economic crisis, you will go back to the same hartals and marches, you will have more and more diseases coming in. I mean, look at it, کووڈ ختم ہوتا ہے, ڈینگی آ جاتا ہے, ڈینگی ختم ہوتا ہے, کوئی اور چیز آ جاتی ہے, اسماگ آ جائے گا, موسم شدید ہے, بجلی نہیں ہے, like, but الحمدللہ الدنیا سجن المؤمن وجنت الکافر. right? الحمدللہ that we are at a place جہاں شاید اسی مجاہدے کی عوض اللہ کچھ ہمیں دے دے. Because the more and more we have of the dunya, you will realize کہ انسان اتنا زیادہ دور ہوتا ہے اللہ سے. میں اس دن سیرت میں پڑھا رہا تھا کہ وہ there was this poor صحابی, یہ خیبر کے قریب کا واقعہ ہے, تو ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا اپنا کلوک جو ہے نا وہ دیا گفٹ کے لیے کے طور پہ. تو the prophet gives you something, what better can you ask for? اب یہ بیچارے اتنے غریب تھے, and look at how cute he is, he goes and basically he sells that cloak. ٹھیک ہے, تو وقت کے نبی آپ تو جا کے اس کو بیچ دیتے ہیں اور ایک ہلکی کوالٹی والا کلوک اپنے آپ کو ڈھکنے کے لیے لے لیتے ہیں, اینڈ ساتھ میں کچھ کھجوریں ان کو مل جاتی ہیں. تو آپ فقر دیکھو. تو صحابہ کو پتہ چل جاتا ہے, جسے کہتے ہیں نا کہ ایک ملامت ہے کہ یار یہ کیا حرکت کی ہوئی, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آتے ہیں, ٹھیک ہے, اینڈ ان کو دعا دیتے ہیں اللہ کے نبی. The prophet doesn't condemn him کہ یہ تم نے کیا کیا ہے, and then the prophet tells him a bashar, he says to him کہ a time will come where you will have abundance of wealth, right? کہ تمہارے پاس بہت کچھ ہوگا, اللہ تمہیں مال عطا کریں گے, دیکھنا. But then he says, and that will not be good for you.
So really, when all our problems are sorted out, think about it. It's not that good for us, because then we have takabbur. Then we forget Allah subhanahu wa ta'ala. Then we are thinking کہ ہمیں کیا ضرورت ہے خدا کی. پھر ہماری نمازیں بھی اور کچی ہو جاتی ہیں. کہتا تو انسان بہت کچھ ہے. So learn to find Allah subhanahu wa ta'ala in this state of difficulty. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا is not کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے. The word here is مَعَ, which means ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے. So in times of extreme difficulty, if you just learn to look around, you will find کہ اس difficulty کے درمیان آسانی بھی کہیں موجود ہے جس کو ہم دیکھ نہیں پا رہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں جو ہے اپنی طرف مڑنے کی توفیق عطا فرمائے, اپنے نیک بندے بندیوں میں شامل فرمائے, اور ہمارے جتنے بھی اعمال ہیں اس میں ہماری نیت صحیح فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. دعا فرما لیجیے. سبحان ربی علی الوہاب. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اغفر وارحم وأنت خیر الراحمین. یا اللہ یا ارحم الراحمین, ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے. اللہ ہماری خطاؤں کو درگزر فرما دیجئے. میرے رب ہم سے راضی ہو جائیے. اللہ ہم سے راضی ہو جائیے. اے اللہ ہم سے راضی ہو جا. اے اللہ ہم تیرے گناہ گار بندے ہیں. جتنے گناہ کیے, دن میں کیے, رات میں کیے, معاف کر دے. جو جان کے کیے معاف کر دے, جو بھول کے کیے وہ بھی معاف کر دے. میرے مولا, ہم سر سے لے کے پیروں تک گناہوں کے ساتھ ہیں, پر اللہ ہم نے وہ حدیثیں سنی ہیں جہاں آپ نے کہا کہ میرے بندے, اگر تو زمین سے لے کے آسمان تک بھی گناہ لے کے آئے گا تو میں اس سے زیادہ مغفرت لے کے آؤں گا. اے میرے مولا, اس مغفرت کا احساس ہمارے دل میں ڈال دیجئے. ہمیں اس کا یقین دلا دیجئے کہ آپ ہمیں معاف کر چکے ہیں, آپ ہمیں چاہتے ہیں, آپ ہمیں ضائع نہیں ہونے دیں گے. میرے رب, ہمیں جہنم کی آگ میں نہ ڈالنا, ہمیں قبر کے عذاب سے بچا لینا, ہمیں اپنے نبی کے سامنے رسوا نہ کرنا. اے اللہ, ہم آپ سے ہاتھ جوڑ کے مانگتے ہیں, تو ہمارا معاملہ سنوار دے. اے اللہ, ہم تیری مرضی سے آئے ہیں, تیری مرضی سے دنیا میں جائیں گے, تو یہ بیچ کا جو تھوڑا سا وقت ہے یہ بھی تیری مرضی سے گزارنا چاہتے ہیں. اللہ تو مدد فرما, اللہ تو مدد فرما. میرے رب, ہم بہت مشکل زمانے میں ہیں, ہمیں کوئی سمجھانے والا نہیں ہے. فرقہ واریت ہے, نفرت ہے, ہر طرف گناہ ہی گناہ ہیں, ہر طرف آپ سے دوری ہے, شیطان غالب آ رہا ہے. پر میرے مولا, ہم آپ سے امید رکھے بیٹھے ہیں کہ آپ ہمارا ہاتھ پکڑیں گے, آپ ہمیں امت مصطفیٰ میں سے ہونے کے بعد رسوا نہیں ہونے دیں گے, کیونکہ ہمارے نبی مانگ کر گئے, اللہم امتی امتی, اللہم امتی امتی. اے اللہ, انہوں نے ہمارے لیے مانگا تھا, انہوں نے ہمارے لیے مانگا تھا, تو ان کی دعاؤں کو ہمارے لیے قبول فرما. ہماری بری نیتوں کو ٹھیک کر دے, ہماری نفس کو قابو میں لے آ, ہمیں شیطان کے دھوکوں سے بچا. اے میرے رب, جو کوئی جہاں پریشان ہے, اللہ تو اس کی پریشانی کو ہم سے بہتر جانتا ہے, اس کی پریشانی کو دور فرما. ہمیں لوگوں کی خدمت کے لیے قبول فرما, ایک دوسرے کی معاون بننے کی توفیق عطا فرما. اس ملک پہ اپنا خاص رحم کرم فرما. اور میرے رب, ہم آپ سے آپ مانگتے ہیں, اپنی محبت عطا کر دیجئے, اپنی معرفت عطا کر دیجئے, اپنی سچی سمجھ عطا کر دیجئے کہ ہم کبھی بھی دین کے راستے سے نہ ہٹیں, اور اس دین میں ہمارا بھی حصہ ڈلوا دیجئے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. آمین.